مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اگلے سال نومبر سے پہلے الیکشن مجھے کسی صورت ہوتے نظر نہیں آتے. لوگ بہت ذہنی کرب اور تکلیف میں مبتلا. بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں. ہم کہتے تھے ہم واشنگٹن پہ پرچم لہرائیں گے, اپنی طاقت ہم دیکھتے نہیں. ہم رہتے پاکستان میں ہیں, سوچتے امریکہ اور یورپ کے برابر ہیں. وہ خدا کے بندو 1.5 سال میں جب آپ کا پہلا وزیر اعظم نواز شریف بنا تو 1.5 سال میں نکال دیا گیا. میں نے زندگی میں میرا بھائی بھی غلط ہو تو میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں. بدقسمتی کہ یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار جو ہے نا, وہ ہم ان پڑھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا. نہ اسے سیاست آتی ہے, نہ اسے مذہب کے بارے میں پتہ ہے. جس کی سیاست میں جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں, انتقام اور جھوٹ. تو ہمیں یہ چیزیں سوچ کے آنا چاہیے تھی کہ یہ اکانومی کا جو بحران ہے ہم اسے کیسے کنٹرول کر پائیں گے. ٹھیک ہے نا, سوائے بد کرداری, چور ڈاکو کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ نہیں. اگر جمہوری نظام کو چلانا اور بچانا ہے تو انہیں فل فور کالج اور یونیورسٹیوں میں نیچے تک طلبہ تنظیموں کو بحال کرنا ہوگا. بنی گالا میں اس کے 3 گھر ہیں. جو سب سے لگزری گھر ہے اس نے کبھی وہاں تک کسی کو ایکسیس نہیں دی, اور جو اس نے ایک عام سا گھر ڈیرا بنایا وہاں بیٹھ کے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ کلپ دے گا. کسی حکمران نے شاید اس لیول کی عیاشی نہیں کی ہوگی جس طرح عمران خان نے. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں چودھری عابد رضا کوٹلا. ان سے ہم بات کریں گے ملکی صورتحال پر کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بدلتی ہوئی ملکی صورتحال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرے حال میں آج تک میری نظر سے نہیں گزرا, واحد آپ سیاستدان ہیں کہ جب بجلی کے بلوں کی بھرمار ہوئی تو آپ نے بھی یعنی کہ اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف یہ باتیں کی کہ یقیناً عوام یہ برداشت نہیں کر سکتی, عوام کی سکت سے یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا سلسلہ تھا کہ آپ واحد ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ سے بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی تنقید کریں؟ دیکھیے, بات یہ کہ میں نے کہا کہ جہاں لوگوں کے بل بڑھتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میں جس گھر میں بیٹھا ہوں, میرے والد نے میرے یہی قائم کیا تھا, میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں. میں تو اس میں شاید ایک کمرہ بھی نیا تعمیر نہیں کر سکا. تو جب لوگوں کے بجلی کے بل بڑھتے ہیں تو میرا بھی اسی طرح بڑھتا ہے. میں نے بھی اپنے حساب لگایا ہوتا کہ میں نے یہ روٹین میں یہ بل اگر 50,000 ہے تو کس طرح دینا ہے. اگر 50,000 والا بل 70,000 میں 80,000 میں آئے گا تو میرا بجٹ بھی ڈسٹرب ہوگا. بھائی میں نے کہا کہ ملک عمران کا, میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, اپنے لوگوں پہ بھی حیران ہوتا ہوں, پوری قوم پہ, اصل قوم, کہ لوگ کس طرح عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں یا اس کی فالوئنگ کرتے ہیں. جو شخص میں اگر اپنی پوری باریک بینی سے دیکھوں تو اس نے پوری زندگی ایک ایسا عیاش انسان رہا ہے, ایک ایسا بد کردار, اور آج تک وہ بد کردار یہ ہے کہ نہ اسے سیاست آتی ہے, نہ اسے مذہب کے بارے میں پتہ ہے. وہ خود ساختہ ہی کبھی وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے. مطلب وہ ایسی بیہودہ مثال جس کا کوئی عقل شعور سے تعلق نہیں بنتا, جس کی سیاست میں جھوٹ کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں, انتقام اور جھوٹ. اور اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی فالوئنگ کرتے ہیں. 3.5 سال اس کی حکومت رہی, اداروں نے نہ صرف مسلط کیا بلکہ اسے کامیاب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوا. آج تک ماضی میں کسی حکومت کے ساتھ اداروں نے اس طرح کھل کے سپورٹ نہیں کی جس طرح عمران خان کی ہے. جب ہم ایک آئینی جمہوری طریقے سے عمران خان کو ہٹا رہے تو ہمیں یہ چیزیں سوچ کے آنا چاہیے تھی کہ یہ اکانومی کا جو بحران ہے ہم اسے کیسے کنٹرول کر پائیں گے. لیکن اس وقت بدقسمتی سے جو مہنگائی کے سخت ترین فیصلے کولیشن گورنمنٹ نے کیے ہیں, اس کا نقصان ہمیں اپنی سوچ سے بھی زیادہ ہوا ہے. سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے منتھ میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ, ایک سال ڈار صاحب کی محنت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس ڈالر والے بحران پہ بھی کنٹرول کر پائیں گے. کیونکہ الیکشن تو میرا پورا یہ یقین ہے کہ الیکشن نومبر میں ہی ہوں گے. اگلے سال نومبر سے پہلے الیکشن مجھے کسی صورت ہوتے نظر نہیں آتے. تو اس وقت تک ہم بہت زیادہ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, اکانومی بہتر کر کے. لیکن اس وقت لوگ بہت ذہنی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہیں. بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں. تیل کی قیمتیں تو چلو جیسے کیسے بھی لوگوں نے افورڈ کر لی, اور لیکن اب میں نے کہا نا کہ جو بجلی کا بحران آیا اس نے تو بہت, ایک لوڈ شیڈنگ تھی اور ایک بجلی کا بل, مطلب 2 اذیتیں کٹھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم مناسل جو قوم ہے نا ایک, ہم نعروں پہ لگ جاتے ہیں. ہمیں نعرہ دیا جاتا ہے کہ امریکہ مرد آباد, ہم بھی کہتے ہیں, میں بھی دیکھیں اس میں شامل ہوں, ہم کہتے تھے ہم واشنگٹن پہ پرچم لہرائیں گے, اپنی طاقت ہم دیکھتے نہیں. ٹھیک ہے نا,
اچھا اب دوسری طرف جائیں تو توکل اس پر ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پہ توکل کر لیں، وہ بھی ہم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم کبھی دلی پہ پرچم گاڑتے ہیں، کبھی ہم واشنگٹن پہ گاڑتے ہیں، ہم امریکہ کے خلاف، دنیا کی ہر طاقت کے خلاف ہم نعروں میں صف اول میں لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح کوئی مذہبی لیڈر اٹھتا ہے، وہ جو ایک نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے. کوئی سیاستدان نعرہ مارتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی مذہبی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں اور کبھی ہم دنیاوی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں. ہمارا جو مناصل قوم جو ہے نا، وہ ہم یورپ اور اپنے کلچر اور مذہب کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی اپنی بیس ہی درست نہیں کر پا رہے. ہم رہتے پاکستان میں ہیں، سوچتے امریکہ اور یورپ کے برابر ہیں، لیکن ہم اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری بنیادیں کتنی کمزور ہیں. ہم نے 70 سالوں میں مارشلاؤں کے علاوہ، نئے تجربوں کے علاوہ اس ملک میں کچھ نہیں اپنے بچوں کو دیا، ٹھیک ہے نا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک اب نعرہ دے دیا کہ یہ دونوں پارٹیاں کے اقتدار. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھا پائے کہ مسلم لیگ نون نے کہاں 30 سال اقتدار کیا ہے. وہ خدا کے بندو، 1.5 سال میں جب آپ کا پہلا وزیر اعظم نواز شریف بنا تو 1.5 سال میں نکال دیا گیا، دوسری دفعہ بنا 2.5 سال میں نکال دیا گیا، تیسری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا 10-15 سال کی جلا وطنی کے بعد تو اسے 3.25 سال میں نکال دیا گیا. اگر آپ ان کے تینوں ادوار میں دیکھیں گے تو مسلم لیگ کے دور میں جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگے، جتنے اکانومی کے بہتر فیصلے ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے. اور مجھے اس وقت سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف ہے، میں نے زندگی میں، میرا بھائی بھی غلط ہو تو میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں. نواز شریف جیسے ایک نفیس انسان پہ، جس نے ساری زندگی ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کی ہو، اس کے خلاف چند بد کردار لوگوں سے یہ یورپ کے اندر نعرے لگوانے کے چور ڈاکو. جس بندے نے اپنی بہترین نپی تلی زندگی، جس نے اپنی پوری زندگی اس قوم اور ملک کو دی ہو، اس کے جسے میں کبھی جب موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں تو میں پچھلے دنوں میں جنوبی پنجاب گیا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. تو یقین کریں جب رحیم یارخان تک موٹر وے کا میں نے سفر کیا، ایسی میں آپ نے ساتھ والے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ کاش نواز شریف اور شہباز شریف کسی پڑھی لکھی قوم کے پاس ہوتے تو یہ ملک کا بہترین ایوارڈ جو ہے وہ اس خاندان کو دیتے، جن کو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ عمران خان جیسے بدکماش بد کردار کے کہنے پہ چند اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چور کا نعرہ دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ نہ تو ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، نہ مطالعہ پاکستان کسی نے صحیح لکھا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ اور بدقسمتی ہے. پھر کالجوں یونیورسٹیوں سے جو ہم نے جہاد کی آڑ میں تعلیمی اداروں پہ پابندی لگائی، اس سب سے بڑا ہم نے ظلم یہ کر دیا ہے. اب ہم نے کھلی چھٹی دے دی ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ ایک سٹار ہے. وہ نوجوان بچوں کو جو کہتا ہے وہ فوری طور پہ اس کی بات پہ، کیونکہ ان بچوں نے زندگی میں پاکستان کی ہسٹری پڑھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس سیاستدان کو کب موقع ملا، کتنا موقع ملا، کیوں سے نکالا گیا. بدقسمتی کہ یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار جو ہے نا، وہ ہم ان پڑھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. ہم اس کا غلط سے غلط استعمال کرتے جا رہے ہیں. اگر جمہوری نظام کو چلانا اور بچانا ہے تو انہیں فل فور کالج اور یونیورسٹیوں میں نیچے تک طلبہ تنظیموں کو بحال کرنا ہوگا. ایک نئی لیجسلیشن کر کے انہیں چاہیے کہ دوبارہ بچوں کو کالجوں سے سیاست سیکھنے کا موقع دیں. جو بچے بھی کالجوں سے سیاست سیکھ کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں گئے ہیں، آپ ان کو منفرد سیاستدان دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ڈبیٹ کالج سے شروع ہو گئی، یونیورسٹیوں سے شروع ہو گئی. اب تو میں کہتا ہوں ون سائیڈڈ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. سوائے بد کرداری چور ڈاکو کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ نہیں ہے. ہم بچوں کو اپنی سیاسی ہسٹری پڑھا ہی نہیں پا رہے. جس عمران خان کو ہمارے آج کے بچیاں اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ اس کی پوری زندگی کے غور و فکر کریں. کرکٹ سے لے کر بنی گالا کے 350 کنال کے گھر میں، اور آپ اندازہ کریں کہ کیسا بد کردار آدمی ہے. بنی گالا میں اس کے 3 گھر ہیں، جو سب سے لگژری گھر ہے، اس نے کبھی وہاں تک کسی کو ایکسیس نہیں دی. اور جو اس نے ایک عام سا گھر ڈیرا بنایا، وہاں بیٹھ کے وہ اپنی
सोशल मीडिया पे क्लिप देगा, या तो वो नेशनल टीवी को उनके साफियों को वो कहे कि बनी गाला का पूरा विजिट करें, जिसके अंदर गोल्फ क्लब बने हैं, वॉकिंग ट्रैक बने हैं, जंगल बने हैं, ठीक है ना, स्विमिंग पूल बने हैं, वो लग्जरी तरीन लाइफ गुजार के दुनिया की, मैंने इसका मतलब किसी हुक्मरान ने शायद इस लेवल की अयाशी नहीं की होगी जिस तरह इमरान खान ने की। लास्ट में बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़ अलर्ट के तवज्जो से आपको सुन रहे हैं, कोई न्यू यंग जनरेशन के लिए कोई पैगाम आप देना चाहते देखिए, मैं अपने नौजवान भाइयों बहनों बच्चों के लिए एक ही पैगाम मेरा ये है कि खुदारा सबसे ज़्यादा सियासत को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ें, पाकिस्तान की सियासत को स्टडी करें, उसके बाद सियासी जमातों और सियासी लीडरों के मतलब अपनी राय कायम किया करें। सिर्फ सोशल मीडिया ये आपकी ज़िंदगी की मंजिल नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं लेंगे, आप इस्लाम के असूल नहीं सीखेंगे, आपको ये नहीं अंदाज़ा कि आप जिस टिकटॉक पे लोगों को गालियां देते हैं, लोगों के मतलब राय कायम करते हैं, कल एक वक्त आएगा जब मौत आएगी, फिर अल्लाह ताला की बारगलाही में आपने हर चीज़ का हिसाब देना है। तो मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि अपना तल्लक सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने मुल्क के तमाम सियासी जमातों की इज़्ज़त करें और हर सही को सही और गलत को गलत कहें, लेकिन पहले उसके मतलब आप अपनी पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़ें, उसके मतलब एक्यूरेट नॉलेज लें और अपनी ज़िंदगियों को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगियों और अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि दीन और उलमा इकराम की इज़्ज़त करें, अकाबर की इज़्ज़त करें, जो आज कल मैं देखता हूँ कि बहुत तेज़ी से उठती जा रही है। लोग दीनी तालीम से महरूम होते जा रहे हैं और वालदैन की इज़्ज़त, उस्ताज़ा इकराम की इज़्ज़त, उलमा इकराम की इज़्ज़त ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह सियासी रहनुमाओं की इज़्ज़त, चाहे वो काउंसलर क्यों ना हो, चेयरमैन यूनिक काउंसिल क्यों ना हो, वो MP MNA क्यों ना हो, खुदारा अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करके आपकी अवामी खिदमत करता है तो बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर सोचे समझे उस पर तबर्राबाजी ना करें। ये थे मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी आबद रज़ा कोटला। बहुत अच्छी ज़बरदस्त इनसे बातें हुई मुल्की सूरत हाल पर भी। यकीनन अवाम ने इनको हर वक्त में प्यार दिया है, इन्होंने डिलीवर भी किया है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आइंदा भी अवाम इनके साथ कितनी मोहब्बत करती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।